آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم مشائخ علماء کرام اور معزز خواتین و حضرات، بحمد اللہ تعالی نیا سال ماہ محرم سے شروع ہو چکا ہے۔ میری مراد سن ہجری کا اسلامی سال۔ اسلامی تاریخ کے سال کا ماہ محرم الحرام سے شروع ہونا اور اس سال کا ماہ ذی الحج پہ ختم ہونا، اس بات کی ایک علامت ہے کہ اسلامی زندگی کا سفر شروع بھی قربانی سے ہوتا ہے اور ختم بھی قربانی پر ہوتا ہے۔ گویا مسلمان کی ساری زندگی کا سفر قربانی سے ہی عبارت ہے۔ محرم الحرام امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور خانوادہ نبوت و رسالت کے اور ان کے اصحاب میں سے 145 مقدس نفوس جو میدان کربلا میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کافرانہ، ظالمانہ، فاسقانہ اور آمرانہ نظام کے خلاف علم جہاد بلند کرنے کے لیے جمع ہوئے، تو مستورات مقدسات کو چھوڑ کر اور سیدنا امام زین العابدین کو چھوڑ کر باقی سب مقدس نفوس نے جام شہادت نوش کی۔ یہ تاریخ انسانیت کی ایک بہت بڑی عظیم قربانی تھی۔ اتنی عظیم قربانی ماہ محرم الحرام میں پیش آئی، اور اس سال کا اختتام ماہ ذی الحجہ پر ہوتا ہے۔ وہ بھی تاریخ کی ایک ایسی عظیم قربانی تھی جس کو اللہ تبارک و تعالی نے امت مسلمہ کے لیے ابد الآباد تک اسلام کے شعائر میں داخل فرما دیا۔
قرآن مجید کی جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے صبر و استقامت کی راہ کے کچھ ضابطے بیان فرمائے، اور امتحان اور آزمائش کی مختلف اہل ایمان کے امتحان اور آزمائش کی مختلف شکلوں کا ذکر فرمایا۔ یہاں یہ بات قابل توجہ ہے کہ ہم اہتمام سے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعہ شہادت کا ذکر کرتے ہیں۔ اسی طرح بعض دیگر صحابہ کرام ان کے واقعات شہادت کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کسی کے واقعہ شہادت کے ذکر کی اہمیت کیا ہے، کیوں کرتے ہیں؟ اس کے کئی پہلو ہیں۔ بعض لوگ واقعہ کربلا کو اور واقعہ شہادت امام حسین علیہ السلام کو محض تاریخی واقعات میں سے ایک واقعہ سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں جس طرح بہت سے واقعات لوگوں کی شہادتوں کے، مظالم کے، آفات و بلیات کے، مصائب کے، آلام کے پیش آئے، ان میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے، اور وہ اسے محض ایک تاریخی واقعہ تصور کرتے ہوئے اس کے بیان کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے، بلکہ ایک رجحان ایک عرصے سے یہ پیدا ہوتا چلا جا رہا ہے کہ واقعہ شہادت امام حسین کا بیان عمداً شعوری طور پہ ترک کیا جانے لگا ہے، اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ تأثر پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ گویا واقعہ کربلا کا ذکر کرنا، شہادت امام حسین کا ذکر کرنا، یہ شیعیت کی طرف رغبت ہے، یہ شیعیت کی طرف رغبت، یعنی یہ اہل تشیع کا کام ہے کہ وہ کربلا کے واقعے کو بیان کریں اور شہادت امام حسین کو بیان کریں، اور ادروائز اس واقعہ کربلا کو، واقعہ شہادت کو بیان کرنے کی کوئی دینی اہمیت نہیں ہے۔ یہ ایک تأثر ہے ذہنی، اور ایک رجحان ہے ذہنی اور فکری جو ایک عرصے سے لوگوں کے ذہنوں میں پیدا کیا جا رہا ہے۔ ایک تو اس نقطے کو واضح کرنا چاہتا ہوں، اور دوسری بات اس رجحان کا تھوڑا سا تجزیہ کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ذہن نشین کر لیں، اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں الحم سے والناس تک، تو قرآن مجید میں آپ کو مختلف قسم کے مضامین ملیں گے، مختلف۔ ان میں احکام کے مضامین بھی ملیں گے، جہاں کسی چیز کے فرض ہونے کا ذکر ہوگا، نماز کے مسائل ہوں گے، روزے کے مسائل ہوں گے، حج کے مسائل ہوں گے، زکوٰۃ کے مسائل ہوں گے، حلال و حرام کے مسائل ہوں گے، محرمات کے مسائل ہوں گے، نکاح و طلاق کے مسائل ہوں گے۔ الغرض جو شرعی احکام ہیں جن کو ہم قوانین سے تعبیر کرتے ہیں، تو اس قسم کے احکام پر مبنی مضامین بھی قرآن مجید میں ملیں گے۔ ایک قسم تو مضامین قرآن کی یہ ہوگی۔ اس کے بعد آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو ایک قسم مضامین قرآن کی اور ملے گی، اور اس کا تعلق ہوگا عقائد سے، یعنی توحید کے موضوع پر آپ کو قرآن مجید کے فرامین ملیں گے، آیات مبارکہ ملیں گی، رسالت کے موضوع پر ملیں گی، آخرت کے موضوع پر ملیں گی، ملائکہ کے موضوع پر ملیں گی، حیات بعد الموت، مرنے کے بعد جی اٹھنے کے موضوع پر ملیں گی، جزا و سزا کے موضوع پر ہوں گی، قیامت کے دن کے انعقاد کے موضوع پر ملیں گی، جنت اور دوزخ کے موضوع پر ملیں گی، تقدیر کے موضوع پر ملیں گی۔ الغرض
وہ چیزیں جن پر ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، مسلمانوں کے عقائد کی بنیاد ہے، جن اصولوں پر، ان کا ذکر ملے گا قرآن مجید میں۔ تو یہ علوم، یعنی اس کو ہم پہلی قسم کو علم الاحکام کہیں گے، اور ترتیب سے چلیں تو پہلے یہ جو ہے اس کو علم العقائد کہیں گے۔ اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے عقائد کو پھر موازنہ بھی کیا گیا ہے قرآن مجید میں۔ مثلا ہمارا عقیدہ توحید کا ہے، عیسائی تثلیث یعنی تین خدا مانتے ہیں، تو اس کا موازنہ کیا گیا ہے، توحید کو ثابت کیا گیا، تثلیث کو رد کیا گیا۔ اسلام میں قیامت کو اور مرنے کے بعد جی اٹھنے کو اور حساب و کتاب کو ثابت کیا، بیان کیا۔ کچھ لوگ اس کے منکر ہیں، سو اس عقیدے کو رد کیا گیا، اس کو ثابت کیا گیا۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے تقسیم کرتے ہوئے علوم القرآن کی اس کو علم المخاصمہ کا نام دیا ہے، یعنی حق اور باطل پر مبنی عقائد کا موازنہ، مقابلہ۔ لیکن میں اس کو سادہ طریقے سے سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ اگر سادہ انداز سے تقسیم کریں تو گویا یہ بات ہوئی کہ قرآن مجید کے مضامین میں سے ایک مستقل موضوع علم العقائد کا ہے، دوسرا مستقل موضوع قرآن مجید میں علم الاحکام کا ہے، جن میں مسائل کا بیان ہے، احکام شرعیہ کا بیان، جس کا ذکر میں نے پہلے کیا۔ اس کے بعد تیسری چیز آپ کو جو ملے گی قرآن مجید میں، وہ علم التذکیر۔ علم التذکیر سے مراد ایسے مضامین کا بیان ہے قرآن مجید میں جن کے پڑھنے اور جن کے سننے سے انسان کو نصیحت حاصل ہو، یعنی احکام سے انسان کو اپنی زندگی ایک خاص طرز کے مطابق ڈھالنے اور چلانے کا درس ملے۔ عقائد سے انسان کو اپنے افکار، نظریات، معتقدات اور خیالات استوار کرنے کا اسلوب ملے۔ اور علم التذکیر نصیحت پذیری جس سے نصیب ہو، ایسے مضامین جن کو انسان پڑھے تو ان کا اثر انسان کے دل پر ہو، انسان کی روح پر ہو، انسان کا دل ان مضامین سے متاثر ہو، اس میں خوف الہی پیدا ہو، اس میں آخرت کا فکر پیدا ہو، اس میں اللہ سے محبت پیدا ہو، اس میں انسان کے اندر خشوع، خضوع، تواضع، انکساری پیدا ہو، تکبر، رعونت انسان کے اندر سے ختم ہو، نفس کے رذائل اور خرابیوں سے انسان پاک ہو، اس سے اچھے اخلاق نصیب ہوں، اس کے نفس کی تہذیب ہو۔ الغرض مختلف اعتبارات سے انسان کو نصیحت ملے، علم التذکیر۔ اس علم التذکیر کی قسمیں ہیں آگے، ایک ہے تذکیر بالموت، ایک ہے تذکیر بآلاء اللہ، اور ایک ہے تذکیر بایام اللہ۔ تو تین قسمیں۔ اس لحاظ سے کل علوم کی تقسیم 5 علوم بن گئے، یعنی علم التذکیر بالموت، موت کا ذکر قرآن مجید میں آپ کو جا بجا ملے گا۔ موت کا ذکر قرآن مجید میں اہل ایمان کی موت کا، کافروں کی موت کا، پھر اہل ایمان کی موت کے بعد اللہ پاک کے انعامات کا، کافروں اور نافرمانوں کی موت پر اللہ کے عذاب کا، تاکہ دونوں طریقوں سے انسان کو نیکی کی طرف، ایمان کی طرف، بھلائی کی طرف اور اللہ کی طرف رجوع نصیب ہو۔ اس طرح علم التذکیر بآلاء اللہ، اللہ پاک کی مختلف نعمتیں، مختلف احسانات، مختلف انعامات جو مختلف لوگوں پر، مختلف قوموں پر، مختلف طبقات پر مختلف وقتوں میں کیے گئے، ان کا ذکر ملے۔ جیسے آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے کئی بار پڑھتے ہیں کہ یاد کرو بنی اسرائیل، تمہارے اوپر ہم نے یہ رحمت کی، یہ نعمت کی، تمہیں من و سلوہ دیا، تمہارے اوپر مائدہ، دسترخوان اتارا، تمہیں بادلوں سے سایہ دیا، فرعون تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا، بیٹوں کو مار دیتا تھا، اس ظلم سے نجات دی۔ یعنی اس طرح قرآن مجید نے اللہ رب العزت کی مختلف نعمتوں
اور مختلف احسانات کا ذکر فرمایا، اور انسان کے اوپر اللہ نے جو مختلف نعمتیں کی، رات اور دن کے حوالے سے، پھلوں کے حوالے سے، خوراک کے حوالے سے، آسائش ہائے حیات کے حوالے سے، زندگی کی مختلف آسائشیں، تو اس طرح اللہ جل مجدہ نے اپنی نعمتیں گنوائیں کہ زمین و آسمان سے اتنی نعمتیں آپ کو دی گئیں. تو یہ علم التذکیر ہے تاکہ انسان کو نصیحت ہو. اور پانچویں قسم جو ہے یا تذکیر کی تیسری قسم وہ علم التذکیر بایام اللہ، ایسے دن، ایسے واقعات اور ایسے ادوار کا ذکر کیا قرآن مجید میں جنہیں پڑھ کر انسان کو نصیحت حاصل ہے، ایسے واقعات گنائے. میری آج کی گفتگو کا تعلق اس پانچویں قسم کے مضمون قرآن کے ساتھ، علم التذکیر بایام اللہ. میں آپ کو واقعہ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دینی اور شرعی حیثیت، واقعہ کربلا کو بیان کرنا، اس کا ذکر کرنا، اس کا ذکر سننا، اس پر رونا، اس سے نصیحت اور درد و سوز حاصل کرنا، اس کے ساتھ اپنی طبیعتوں کو مانوس کرنا، جس کے بارے میں نے عرض کیا کہ آج ایک غلط رجحان پیدا کیا جا رہا ہے کہ شاید یہ ساری بات شیعیت ہے، یہ درست نہیں ہے، اور لوگوں کو بالعموم اس چیز سے دور کیا جا رہا ہے. تو میں پہلے اس کی شرعی حیثیت سمجھانا چاہتا ہوں. تو قرآن مجید کے مضامین میں سے ایک مستقل مضمون ہے جس مضمون کا عنوان یہ ہے کہ ایسے واقعات بیان کیے جائیں، ایسے واقعات بیان کیے جائیں کہ جن واقعات کے بیان کرنے سے انسان کو نصیحت نصیب ہو، انسان کو ہدایت نصیب ہو، انسان کچھ باتیں اخذ کر سکے، انسان کچھ درس اور سبق حاصل کر سکے، انسان کا دل ان واقعات کو سن کر اور پڑھ کر کچھ اثر قبول کرے، دل کو شکستگی ملے، انسان کی روح پر اثر ہو. تو ایسے واقعات کا بیان کرنا اور ایسے واقعات کا سننا یہ مضامین قرآن میں سے ایک مستقل موضوع ہے. تو گویا یہ سنت الہیہ ہے، یہ سنت بولیے الہیہ ہے، اور یہ قرآن مجید کے مضامین میں سے، علوم قرآن میں سے ایک علم اور ایک مضمون ہے. اب آپ قرآن مجید کا اگر مطالعہ کریں تو آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کا ذکر ملے گا، بے شمار واقعات کا ذکر ملے گا. اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا اللہ کے امر سے، اس کا پورا واقعہ ملے گا، اس کا پورا. حالانکہ اگر فقط مسئلہ بیان کرنا مقصود ہو تو وہ ایک آیت کے ذریعے بھی بیان ہو سکتا تھا، مگر ایک پورے مقام پر واقعے کی تفصیلات اور جزئیات بیان کی گئیں. کیوں بیان کی گئیں؟ آگ میں ڈالا گیا، نمرود نے آگ جلائی، پورا واقعہ قرآن مجید نے بیان کیا. ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں بیان کی، نوح علیہ السلام کی زندگی کے واقعات بیان کیے، لوط علیہ السلام کے بیان کیے، ہود علیہ السلام کے بیان کیے، حضرت اسحاق علیہ السلام کے واقعات بیان کیے، ان کے غم اور حزن کا بیان کیا. حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات پوری سورہ یوسف کے اندر بیان کیے. یعنی بچپن سے لے کر بھائیوں کا ظلم کرنا، انہیں جا کے گڑھے میں گرا دینا، ان کو خواب آنا، والد گرامی کو سنانا، ان کا فرمانا کہ بیٹے مجھے تو سنایا ہے، اچھا ہے مگر ستیلے بھائیوں کو نہ سنانا، پھر ان کو ساتھ لے جانا، پھر گرا آنا، پھر کسی کا آپ کو لے جانا مصر کے بازار میں بیچنا، وہاں آپ کا جوان ہونا، عزیز مصر کی بیوی کا آپ پر ایک حملہ کرنا، آپ پر تہمت کا لگنا، الزام کا لگنا، پریشانی کا وقت آنا، آپ کو قید کر دیا جانا، پھر وہاں لوگوں کو خوابوں کا آنا، خواب آپ کو پیش کیا جانا، آپ کا خوابوں کی تعبیر بیان کرنا. علی ذی القیاس اگر سورہ یوسف کو پڑھیں تو وہ واقعات کے ساتھ پوری کی پوری صورت بھری ہوئی. یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان سارے واقعات کو سامنے رکھ لیں تو مسائل شرعیہ کتنے بیان ہوئے، اس میں فرض کتنے بیان کیے گئے؟ آپ بات کو سمجھ رہے ہیں نا؟
وہ لوگ جو قرآن مجید کو صرف مسائل کا اور احکام کا سرچشمہ سمجھتے ہیں، یا جن کے نزدیک افادیت اور فائدہ کسی چیز کے بیان کرنے اور سننے کا فقط مسائل اور احکام کے حوالے سے ہے، یعنی ان سے پوچھا جائے کہ اس قدر تمام تفصیلات کا بیان کرنا، واقعات کا بیان کرنا، اس میں کتنے مسائل آئے ہیں، کتنے فرائض کا ذکر ہے، کتنے واجبات کا ذکر ہے، کتنی سنتوں کا ذکر ہے، کتنے حلال بیان کیے گئے، کتنے حرام بیان کیے گئے۔ لا محالہ مسائل بھی ہیں، مگر مسائل سے بڑھ کر واقعات کا تذکرہ اپنی جگہ۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے واقعات سے قرآن مجید اس مضامین سے بھرا پڑا، عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات سے بھرا پڑا، یحییٰ علیہ السلام کے واقعات سے بھرا پڑا، زکریا علیہ السلام کے واقعات سے بھرا پڑا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات سے بھرا پڑا۔ وہ واقعہ سلیمان علیہ السلام کا اور ملک سبا کا، ملکہ بلقیس کا، وہ تخت کا بلایا جانا، ایک جن کا کھڑے ہو کے کہنا کہ ابھی آپ کی نشست برخاست ہونے سے پہلے لا دیتا ہوں، فرمانا نہیں۔ پھر ایک شخص کا کہنا جسے کتاب کا علم تھا کہ آنکھ جھپکنے سے پہلے لا دیتا ہوں، انا آتی کا بہی قبل ان یرتد الیک طرفک۔ اور پھر فلما رآہ مستقرا عندہ قال ھذا من فضل ربی، آنکھ جھپکی تو تخت سامنے تھا۔ سوال یہ ہے کہ اس واقعے کے بیان کرنے سے کتنے مسائل ملے آپ کو؟ آپ بات کو سمجھیں، کتنے فرائض ملے، کتنے احکام حلال اور حرام کے ملے، کتنے تفصیلات مسائل شریعہ کی ملی۔ میں نے آپ کو چند مثالیں دی ہیں، داؤد علیہ السلام کے واقعات ہیں۔ صرف نقطہ یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کو یا کسی بیان کو صرف اس نقطہ نظر سے پڑھنا یا سننا کہ وہی چیز مفید ہے اور وہی چیز شریعت میں ہے اور وہی چیز اسلامی ہے جس میں احکام کا بیان ہو، مسائل کا بیان ہو، حلال و حرام کا بیان ہو، یہ دین کے حوالے سے انتہائی تنگ نظری بلکہ کج نظری، بے بصیرتی۔ تو قرآن مجید کے مضامین ہیں متنوع، علوم ہیں، ان میں سے ایک مستقل مضمون واقعات کا بیان ہے۔ بولیے کیا؟ واقعات کا بیان۔ آپ اس پورے کے پورے واقعے کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اور اس میں کئی نصیحتیں آپ کو ملتی ہیں، کئی مقامات پر آپ کے دل پر چوٹیں آتی ہیں۔ اس واقعے کو پڑھتے چلے جاتے ہیں اور بار بار پڑھتے ہیں، اور ہر بار ہر مقام پر کوئی ایک ضرب ہلکی سی دل کو لگ جاتی ہے، کہیں ایک چھوٹا سا آپ کو ندا آ جاتی، جھنجھوڑ دیے جاتے ہیں آپ۔ کئی بار دل کو ایک خاص نقطے پر آ کر ایک نصیحت مل جاتی، کئی بار آنکھیں چھلک پڑتی، کئی بار دل رقیق ہو جاتا ہے، کئی بار ایک اندر درد اور سوز کی ٹیس اٹھتی، کئی بار ان واقعات سے نصیحت ملتی ہے، کئی بار ان واقعات کے بیان سے کوئی درس ملتے ہیں، کبھی کچھ مسائل آ جاتے ہیں، کبھی ضمناً احکام آ جاتے ہیں، کبھی صاحب واقعہ کی عظمت آپ کے ذہن پر آشکار ہوتی ہے۔ الغرض ہزار ہا حکمتیں ایسی ہوتی ہیں جو ایک واقعے کی تفصیل سے آپ کو میسر آ جاتی ہیں۔ تو یہ چیز میں نے آپ کو اس لیے بیان کی کہ جس طرح قرآن مجید کے نازل ہونے سے پہلے کے جو دور گزرے، نزول قرآن سے پہلے جو دور گزرے، جو انبیاء علیہ السلام گزرے، اصحاب کہف لے لیں، وہ انبیاء بھی نہیں تھے، اصحاب کہف انبیاء بھی نہیں تھے، غیر نبی تھے، وہ 7 لوگ نکلے، اولیاء تھے، صلحاء تھے، مومنین تھے، صاحبان اخلاص تھے، نکلے، ان کا کتا ان کے ساتھ ہو لیا۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ ان کا کتا ان کے پیچھے چل پڑا، اس قرآن مجید کی آیت کے بیان سے کتنے مسئلے ملے آپ کو؟ قرآن بیان کر رہا ہے، اور وہ غار میں جا کر لیٹ گئے، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، اور قرآن کی آیت ہے کہ ان کا کتا اپنی ٹانگیں بچھاڑ کر اس طرح ان کی غار کے دہنے پر بیٹھا ہوا ہے۔ اب کتے کے انداز نشست کو بیان کیا قرآن نے۔ آپ اور میں کبھی کوئی واقعہ بیان کریں اور بیان میں کتے کے بیٹھنے کا ضمناً ذکر آ جائے تو ہم بھی ضرورت محسوس نہیں کریں گے کہ کتا کس طریقے سے بیٹھا ہے، اس کی نشست کے انداز کو بیان کریں، اسے چھوڑ جائیں گے اپنے بیان کے اندر۔ درست ہے یا نہیں؟ چھوڑ جائیں گے۔ مگر قرآن مجید
باسطن ذراعی بالوسید، کتے کے بیٹھنے کے انداز کو قرآن بیان کر رہا ہے۔ تو وہ لوگ جن کی نظر قرآن مجید کے مضامین کی وسعتوں اور حکمتوں پر نہیں، اور جو تنگ نظری کے ساتھ معاملات کو دیکھتے اور فیصلہ کرتے ہیں اور جٹ فتویٰ لگا دیتے ہیں دوسرے پر، انہیں سوچنا چاہیے کہ اس اصحاب کہف کے اس واقعے کے بیان میں اور کتے کے اسلوب نشست کے بیان میں کیا حکمت ہے۔ اور پھر قرآن کو پڑھیے، قرآن مجید اصحاب کہف کی تعداد بیان کرتا ہے، کہتا ہے بعضوں نے کہا کہ وہ 4 تھے اور 5واں ان کا کتا تھا، کبھی کہا وہ 5 تھے 6واں ان کا کتا تھا، کبھی کہا وہ 6 تھے 7واں ان کا کتا تھا۔ بھئی میں سوال کرتا ہوں، کیا ضرورت ہے یہ کہنے کی 4 تھے 5واں کتا تھا؟ آپ کبھی اس طرح بیان کرتے ہیں؟ اگر ایک پہلے کا کتا جا بھی رہا ہو ساتھ، اور 4 5 6 آدمیوں کا ایک وفد ہو، ساتھ ایک کتا جا رہا ہو، تو کوئی آپ سے پوچھے بھئی اس وفد میں کتنے آدمی تھے، کوئی سوال کرے وفد میں کتنے آدمی تھے، تو آپ کبھی کہیں گے کہ 7 آدمی اور 8واں ان کا کتا؟ کبھی جواب دیں گے اس طرح؟ جواب نہیں دیں گے۔ بھئی آدمیوں کی بات ہے، آدمیوں کی بات کر دیں گے، کتے کو ساتھ، اور ہر بار بدل بدل کر ہر عدد کے ساتھ پھر کتے کا ذکر کرنا۔ تو باتیں بڑی دو ٹوک ہیں اور دو ہیں، یا تو قرآن مجید کے ان سارے مضامین کو معاذ اللہ اگر آپ نے دین اور دین کے بیان کا معیار اپنی عقل، فکر اور اپنی سوچ کو مقرر کرنا ہے، تو یہ سارے مقامات قرآن معاذ اللہ استغفر اللہ بے فائدہ ہو جاتے ہیں، بے سود ہو جاتے ہیں، عبث ہو جاتے ہیں، خالی از حکمت ہو جاتے ہیں، اور یہ خیال کرنا بھی کفر ہے۔ اگر وہ معیار خود ساختہ معیار دین کا جو آج وضع کر کے اس امت کو پہنچایا جا رہا ہے، اس معیار کو قبول کر لے تو قرآن مجید کے کتنے مقامات معاذ اللہ خالی از حکمت ہو جائیں گے، اور یہ تصور کرنا کفر ہوگا۔ اور 309 سال تک اصحاب کہف لیٹے رہے غار میں، اور اللہ پاک نے اپنی قدرتوں اور نشانیوں کا بیان کیا کہ سورج چڑھتا تو انہیں دھوپ سے بچانے کے لیے اپنا راستہ چھوڑ کے بائیں طرف ہو جاتا، غروب کے وقت دائیں طرف ہو جاتا۔ یہ تو ان بندوں کی عظمت کا بیان ہے اور اللہ کی قدرتیں اور نشانیاں ہیں، مگر ساتھ یہ کہ کتا بھی بیٹھا رہا بغیر کھائے پیے، 309 سال تک بیٹھا رہا۔ تو بات یہ ہے کہ اگر اللہ آپ کو حکمت نہ دے تو اس بیان میں کوئی پہلو نہیں، اگر اللہ آپ کو حکمت اور بصیرت نہ دے تو یہ سارا بیان معاذ اللہ بے فائدہ نظر آئے گا آپ کو، اور اگر اللہ آپ کو حکمت اور بصیرت قرآنی عطا کر دے تو ایک ایک آیت سے معرفت کے 1000 چشمے پھوٹتے نظر آئیں گے، ایک ایک آیت سے پھوٹیں گے۔ ایک ہی نقطے کو لے لیں، صرف ایک ہی نقطے کو لے لیں کہ کتے کا بیان اتنا کیوں کیا۔ اس سے یہ بھی سمجھانا مقصود ہے کہ اگر کتا بھی نیک سنگت کے ساتھ لگ جائے تو وہ بھی فیض سے خالی نہیں رہتا۔ نیکوں کی سنگت میں کتا بھی لگ جائے تو کچھ نہ کچھ اس کی طبع، اس کی حقیقت، اس کی حیثیت، اس کی وسعت کے مطابق اس کو بھی مل جاتا ہے۔ مثلا کتا اصحاب کہف کے ساتھ ملا، اس نے وفاداری نہ چھوڑی، تو جہاں 309 سال تک اصحاب کہف زندہ رہے وہاں بغیر کھائے پیے کتا بھی زندہ بیٹھا رہا ان کے صدقے سے۔ تو یہاں صحبت کا نقطہ سمجھ میں آ گیا۔ کیا نقطہ صحبت سمجھ میں آ گیا۔ خیر اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن میں پھر آپ کو وہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کا اگر مطالعہ کریں تو کتنے واقعات اور ایام اللہ کا ذکر ملتا ہے کہ جو اگر بصیرت اور حکمت نصیب ہو جائے تو ہر بات میں کوئی فائدہ ہے، اور اگر حکمت و بصیرت نہ ہو تو آپ پڑھتے رہیں گے اور کہیں گے اس میں کیا واقعہ، اس میں کیا بیان۔ تو عرض یہ کرنا مقصود ہے کہ جس طرح قرآن مجید نے پہلے دور کے واقعات کا ذکر کیا، یہ قرآن کی سنت ہے، تو جو واقعات قرآن مجید کے بعد پیش ہوئے ان کی آیتیں تو قرآن میں نہیں اترنی تھی نا۔ جو نزول قرآن اور حضور علیہ السلام کے وصال مبارک کے بعد پیش آئے اہمیت والے واقعات تاریخی،
اب ان کا ذکر تو قرآن کی آیتوں میں نہیں آنا تھا نا، تو قرآن مجید نے تو ایک راہ دے دی، ایک اصول دے دیا، ایک ضابطہ دے دیا کہ وہ واقعات جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 23 برس کی بعثت کی زندگی کے نہیں بلکہ ہزارہا سال پہلے کے ہیں، تو قرآن جب ہزارہا سال پہلے کے واقعات تفصیل سے بیان کر کے آپ کے دلوں کو ادھر متوجہ کرنا چاہتا ہے تاکہ کچھ نصیحت ملے، تو قرآن نے اصول دے دیا کہ میرے نزول کے بعد بھی جو قابل ذکر واقعات ہوتے رہیں گے ان کو سننا، ان کو پڑھنا، ان کو لکھنا، ان کی طرف متوجہ ہونا، تاکہ اس کے ایک ایک پہلو سے تمہیں نصیحت ملتی رہے، تمہیں ہدایت ملتی رہے۔ تو واقعہ کربلا اسی طرح کے عظیم تر واقعات میں سے ہے جس طرح کے واقعات کا ذکر قرآن مجید نے اپنے اندر کیا ہے، بلکہ ان میں سے کئی واقعات سے عجیب تر ہے۔ منہال بن عمرو روایت کرتے ہیں کہ جب شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد آپ کا سر اقدس اور دیگر شہدائے اہل بیت کے سروں کا نیزوں پر چڑھا کر ایک قافلہ یزید کے کہنے پر دمشق کی طرف لے جایا جا رہا تھا اور دمشق کے بازاروں سے گزرے، تو منہال بن عمرو روایت کرتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک شخص دمشق کا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور کے آگے آگے، نیزے کے آگے آگے چلتا جا رہا ہے قافلے میں اور قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، حافظ ہے۔ اور جب وہ اس مقام پر پہنچا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہ اصحاب کہف اور اصحاب رقیم کے واقعات ہماری بڑی عجیب نشانیوں میں سے ہیں۔ جب اس مقام پر پہنچا، یہ وہ واقعات ہیں جن کا ذکر قرآن میں آیا، تو فانطلق اللہ الرأس فقال اعجب من اصحاب الکہف قتلی وحملی، جب اس کی یہ آواز آئی تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور کو اللہ نے زبان عطا کی اور آپ کا سر انور بول اٹھا دمشق کے بازار میں کہ اصحاب کہف اور اصحاب رقیم کے واقعات پہ تعجب کرنے والوں، وہ واقعات عجیب ہیں، حق ہے، مگر نواسہ مصطفیٰ حسین ابن علی کے سر کا قلم کیا جانا اور نیزے پر چڑھا کر دمشق کے بازاروں میں اسے لے کے چلنا، یہ اصحاب کہف کے واقعے سے بھی کہیں عجیب تر ہے۔ تو گویا آپ نے یہ بات واضح کر دی کہ یہ واقعہ ان گزرے ہوئے واقعات سے کم عجیب نہیں ہے۔ تو یہ دینی اہمیت ہوئی، واقعہ کربلا ہو یا دیگر اکابرین کے ایام، ان کے واقعات شہادت، ان کے تذکرے، اولیاء کرام کے صلحاء کے تذکرے، ان کی سیرت کے بیان۔ قرآن مجید کہتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، قرآن مجید میں ابراہیم کا ذکر پڑھ، ابراہیم کا ذکر پڑھ، وہ بڑا سچا اور اللہ کا نبی تھا۔ تو انبیاء علیہ السلام اور صلحاء کا فقط ذکر پڑھنا اس کا حکم ہے نص قرآنی میں، اس لیے نیک لوگوں کی زندگی کے احوال، ان کے تذکرے، ان کے معاملات کا پڑھنا، سننا، ان کی شہادت، ان کی زندگی میں راہ حق میں آنے والے مصائب و آلام کا ذکر، مشکلات کا ذکر، ان کے صبر کا ذکر، ان کے استقامت کا ذکر، اور پھر صبر و استقامت پر اللہ کی نعمتوں کا ذکر، یہ پڑھنا سب سے بڑا فائدہ اس کے اندر یہ ہے کہ انسان کے ایمان کو مضبوطی ملتی، انسان کے ایمان میں استقامت آتی، پختگی آتی، انسان کو صبر ملتا ہے، اور انسان کو صبر کے ساتھ یہ حوصلہ ملتا ہے کہ اگر اللہ کے اتنے برگزیدہ بندوں پر ایسے ایسے مصائب آئے، ایسی ایسی مشکلات آئیں، ایسی ایسی پریشانیوں میں سے اللہ نے انہیں گزارا اور پھر اپنی بلند رضا اور خوشنودی کی منزلوں پر سرفراز فرمایا، تو ہمیں بھی اگر اسی راہ پر چلنا ہے تو ہمارا راستہ بھی اسی طرح صبر اور ابتلاء کا راستہ ہوگا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ایمان والو، ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اللہ سے اپنی بندگی کا تعلق جوڑنے والو اور اللہ کا بندہ کہلانے والو، اور الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اور دل سے اللہ کو رب مان لینے والو،
اور اللہ کی خدائی اور کبریائی کے سامنے دنیا کی جھوٹی خدائیوں کے بتوں کو پاش پاش کر دینے والوں، وقت کے فرعونوں کی جھوٹی خدائیوں کے بتوں کو پاش پاش کرنے والوں، متکبروں، جابروں اور مستبد لوگوں کے جھوٹے اقتدار کو ٹھوکر سے اڑانے والوں، اور اپنی گردن اللہ کی بارگاہ کے سوا کسی اور کے سامنے نہ جھکانے والوں. یہ ہے اللہ پر ایمان لانا، یہ اللہ کو رب ماننا، یہ ہے اللہ کی بندگی کا پٹا گلے میں ڈالنا. تو فرمایا کہ اس طرز کی زندگی کی بات کرنے والوں سن لو، اگر اللہ سے اپنی بندگی کا تعلق قائم کر لیا ہے تو پھر چاہیے، اللہ بھی چاہتا ہے کہ تمہاری بندگی کے بانڈے کو خوب ٹکور لے. تم بازار جاتے ہو نا، کوئی برتن خریدتے ہو مٹی کا، یہ دیہاتوں میں چھوٹے شہروں میں پنجابی میں سانک کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ سانک، جس میں آٹا گوندتے ہیں. یا گھڑا خریدتی ہیں عورتیں پانی کے لیے، لسی رکھنے کے لیے، مٹکا. تو آج بھی عورتیں کیا کرتی ہیں جب خریدتی ہیں، 5, 10, 20 روپے کی چیز ہے، صرف 5, 10, 20 روپے کی چیز ہے، کوئی زیادہ پیسہ بھی نہیں لگتا، مگر اسے ہر طرف سے پکڑ کے نا گھما گھما کر اس کو اس طرح ٹھکورتی، گھما گھما کر اوپر سے نیچے تک ٹھکورتی ہیں، اور آواز سنتی ہیں کہ کہیں روتا تو نہیں، آئے آئے، کہیں روتا تو نہیں، کہیں سے ٹوٹا ہوا تو نہیں، کہیں سے کچا تو نہیں. ایک جگہ سے بھی آواز آ جائے نا، ایک جگہ سے بھی آواز آ جائے جس سے درار محسوس ہو، تو 10 روپے بھی خرچ کرنے کو جی نہیں کرتا، آدمی برتن واپس کر دیتا، کہتا نہیں بھی پکا نہیں ہے. ارے تم مٹکا، گھڑا، سانک خریدو اور 10-20 روپے سے خریدو تو تم ٹھکور کے خریدو، اچھی طرح جائزہ لے کے خریدو، اور اگر کچی چیز نظر آئے تو لوٹا دو. تو رب تو اپنی آخرت کے بدلے تم سے تمہاری جانوں کا سودا کر رہا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، ایسے بندے ہیں جن کی جانیں اللہ خرید رہا ہے، جن کی جانیں اللہ خرید رہا ہے. اور تم تو برتن خرید کر 20 روپے دے رہے ہو نا، وہ تمہاری جانیں خرید کر اپنی رضا دے رہا ہے، اپنی رضا دے رہا ہے، خوشنودی دے رہا ہے، اپنا قرب دے رہا ہے، اپنا فضل دے رہا ہے، اپنا وصال دے رہا ہے. ارے تمہیں خرید کر وہ اپنا آپ تمہیں دے رہا ہے، تمہیں اپنا بنا رہا ہے اور خود تمہارا ہو رہا ہے. تو جہاں ایسا سودا ہو، ایسا سودا ہو، تو وہ کیوں نہیں ٹکورے گا؟ وہ ٹکورے گا تو کبھی وہ خوف والی ٹکور لگائے گا، کبھی وہ بھوک والی ٹکور لگائے گا، کبھی نقص من الاموال کی ٹکور لگائے گا، کبھی نقص من الانفس کی ٹکور لگائے گا، کبھی نقص من الاموات کی ٹکور لگائے گا. وہ ٹھونگے مارے گا، اور جب دیکھے گا کہ میرے بندے کی بندگی کا بھانڈا ہر طرف سے ٹکور ٹکور کے دیکھ لیا، پکا ہے، تو جب پکا ہو جائے تو عورت برتن کو سینے سے لگا کے چلی جاتی ہے، کہتی ہے کہ برتن خریدنے کے قابل ہے. پھر گھڑا، نعرہ تحقیق بھی لگایا کرو. تو جب وہ برتن بالکل ہر امتحان پر پورا اترے نا، ہر امتحان پر، تو آپ کبھی دیہاتوں میں جائیں دیکھیں، پھر وہ اپنی بغل میں لے لیتی ہے عورت. کہاں؟ بغل میں لے کے چل دیتی ہے کہ قبول کر لیا اسے. تو مولا کریم نے بھی اپنی رضا کی بغل میں لینا ہے بندے کو، اپنی رضا کی بغل میں لینا ہے، اپنی رضا کے سینے سے لگانا ہے، اپنا کرنا ہے. تو اپنا بنانے سے پہلے وہ ان سارے امتحانات کی سان پر چڑھا کر پرکھتا ہے، بٹیوں پر چڑھا کر کبھی بھوک دیتا ہے، کبھی خوف و ہراس میں ڈالتا ہے، اور ڈال ڈال کے، یہ اس کے انداز ہیں، وہ پھر دیکھتا ہے بندہ میرا اب کس حال میں، بھوک دے دے کر بھوک کی سان پر چڑھا کر پھر تکتا ہے کہ بندہ اب بھی مسکراتا ہے یا شکوہ کرتا ہے. جب کھانے کو بہت کچھ دیتا تھا تو ڈکار مار کے کہتا تھا الحمدللہ مولا تیرا شکر ہے، تو کھا کھا کر تو شکر کرتا تھا، اب بھوک میں رہ رہ کر بھی اسی طرح مسکرا کے میرا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں. پھر خوف و ہراس دیتا ہے. وہ جب نعمتیں تھیں، آسائشیں تھیں، رونقیں تھیں، سہولتیں تھیں، کوئی خطرہ نہ تھا، تو ہر وقت کہتا تھا واہ اللہ واہ اللہ، اللہ اللہ کرتا تھا، تسبیحاں پڑھتا تھا، خوش رہتا تھا. اب ذرا خوف و ہراس میں ڈال دو
جان خطرے میں ہو، عزت خطرے میں ہو، مال خطرے میں ہو، جینا خطرے میں ہو، ہر طرف خوف و ہراس کا عالم ہو، تو پھر بیٹھ کر دیکھتا ہے میرے بندے کا چہرہ کہ اب چہرہ تمتماتا مسکراتا ہے یا گھبراتا ہے، اب راضی ہے یا شاکی ہے. تو یہ دوسری ٹھونگ لگاتا ہے. پھر اس کے بعد وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کبھی مال لوٹ لیتا، دینا بھی خود اور لینا بھی خود. تو کبھی دے کر آزماتا ہے، کبھی لے کر آزماتا ہے، کبھی اولادیں لے لیتا، کبھی جانیں لے لیتا ہے. تو یہ مختلف ماحول ہیں جو پیدا کیے جاتے ہیں، یہ مختلف آگیں ہیں جو نمرود کے چیخے چلائے جاتے ہیں. کبھی خوف کی آگ ہے، کبھی بھوک کی آگ ہے، کبھی پریشانیوں کی آگ ہے، کبھی عزت پہ حملوں کی آگ ہے، کبھی جان پہ حملوں کی آگ ہے، کبھی خوف و ہراس کی آگ ہے، کبھی بے اطمینانیوں کی آگ ہے، کبھی پریشانیوں کی آگ ہے، کبھی تانوں کی آگ ہے، اور کبھی میدان کربلا میں بھوک اور پیاس کی آگ ہے، کبھی خیموں کے جلنے کی آگ ہے، کبھی لٹے ہوئے قافلے کو بازار میں چلانے کی آگ ہے، اور کبھی ویراں ہو کر واپس شہر مدینہ آنے کی آگ ہے. یہ مختلف منزلیں ہیں، مختلف حالتیں ہیں، اور ہر حالت پہ اپنے بندے کو رکھ کر دیکھتا ہے کہ بندہ اب کیسے ریئیکٹ کرتا ہے، اب کیسے ریئیکٹ کرتا ہے. اور جب وہ دیکھ لے ہر حال میں پرکھ کر، ہر حال میں، تو جب وہ کامیاب اترے، ہر جگہ آواز اچھی آئے، آواز اچھی نکلے، کچا نہ نکلے، تو کہتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہائے مبارک ہو تمہیں میرے صابر بندے، خوشخبری ہو تمہیں میرے صابر بندے. الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. مبارک ہو تمہیں میرے صابر بندے، جب مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم تو ہیں ہی اللہ کے لیے اور جانا ہی اللہ کی طرف. یہاں بندے اپنے امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں. جب کامیاب ہوتے ہیں تو جواب آتا ہے اولئک الذین علیہم صلوات من ربہم. بندے یہ نہ سمجھ کہ صرف امتحان ہی امتحان ہیں، آزمائشیں ہی آزمائشیں ہیں، دکھ ہی دکھ ہیں. نہیں، انما العسر یسرا. تنگی آتی پھر فراخی آ جاتی، اور پھر کبھی تنگی آتی پھر فراخی آتی. اس لیے دو بار دہرایا انما العسر یسرا، انما العسر یسرا، تاکہ کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ بس تنگی بھی ایک بار آئے گی اور فراخی بھی اس کے بعد ہمیشہ چلے گی. نہیں، فرمایا تنگی آئے گی، اس کے نتیجے میں فراخی آئے گی، درجات بلند ہوں گے، پھر سفر کے دوران چلتے چلتے پھر آزمائش کا دور آئے گا، پھر تنگیاں آئیں گی، پھر فراخیاں آئیں گی. تو یہ ایک سلسلہ ہے. جب رب چاہے گا کہ اڑا کے ہوا درجات کی ہوا سے بندے کو اور اونچا لے جائیں تو پھر مرحلے پیدا کر دے گا آزمائشوں کے، اور بندہ گزرے گا تو سالوں کا سفر دنوں میں طے ہو چکا ہوگا. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. تو جب ان مرحلوں سے انسان کامیابی سے گزرتا ہے تو فرمایا پھر ہم اس کے اوپر اپنی درودوں کی بارش کرتے ہیں. سبحان اللہ. صلوات من ربہم، اپنی درودوں کی بارش کرتے ہیں، رحمتوں کی بارش کرتے ہیں، برکتوں کی بارش کرتے ہیں. یہ سب صلوات کے معنی ہیں. اپنی قربتوں کی بارش کرتے ہیں، اپنے انعامات کی بارش کرتے ہیں، اور بلندی درجات کی بارش کرتے ہیں، اور بلندی ذکر کی بارش کرتے ہیں. اس کا ذکر اونچا کرتے ہیں، اسے قرب اور عطا کرتے ہیں، بلندی دیتے ہیں، اپنی رحمت اس پر نچھاور کرتے ہیں، اور صلوات بھیجتے ہیں، یعنی ہم وقت اس کا ذکر کرتے ہیں. ورحمہ، اور اپنی رحمت کی خیرات دیتے ہیں. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور یہ سارا کچھ محتدون، اور یہ سارا کچھ دے کر پھر اسے آخری درجہ ہدایت کا دیتے ہیں. اور وہ کیا کہ بازو سے پکڑ کر اسے منزل مراد پر لا کر کھڑا کر دیتے ہیں. اولئک هم المہتدون. یہ ہدایت کا آخری درجہ ہے. یہ صلوات اور رحمتوں سے گزار کے بالآخر کیا کرتے ہیں؟ اپنے دستے قدرت سے اس کا بازو پکڑتے ہیں، کہتے ہیں بندے تو نے میری خاطر سب کچھ لٹا دیا، آ میں تجھے اپنے ہاتھ سے پکڑ کے منزل مراد پر کھڑا کر دیتا ہوں. تو یہ ایمان اور استقامت کا سفر ہے. خیر اس واقعے کی طرف تو نہیں آ سکا، وقت خاصا گزر گیا. بنیادی نقطہ جو میں ایک سمجھانا چاہتا تھا وہ بیان ہوا، اور دوسرا جو موجودہ ذہنی تناظر کے حوالے سے تھا کہ کیوں اس ذکر کے بیان سے ذہنوں کو ہٹایا جا رہا ہے، اس کے اسباب و محرکات کیا ہیں، اس پر گفتگو کا وقت نہیں رہا. پھر انشاءاللہ اگلا موقع جب آئے گا، اگلے جمعۃ المبارک کو یا جب بھی اور اللہ کو منظور ہوا تو اس پر بیان کروں گا. وما علینا الا البلاغ.
شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔